ہاں جی، السلام علیکم۔ تو کلاس میں ایک ہمارے محترم طالب علم شبیر صاحب نے سوال کیا کہ مسیر کیا ہے۔ تو مسیر جو ہے یہ اسم ہے اور مفرد ہے، اس کی جمع مسیرہا ہے۔ تو مسیر سے مراد مسیر راہی است که چیزی در اون حرکت می کند، ایسے راستے کو کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی چیز حرکت کرتی، جیسے ہم اس راستے پر چلتے ہیں یا ایک گاڑی جو ہے ایک راستے پر چلتی ہے۔ تا به جایی برسند، یعنی کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے جو راستہ ہے جس پر ہم چل کر یا ڈرائیونگ کر کے وہاں اپنی منزل پر پہنچتے ہیں، اسے ہم مسیر کہتے ہیں۔ یا مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں مسیر اتوبوس، اس کا مطلب ہے بس کا روٹ۔ ہم کہتے ہیں مسیر ٹیکسی، ٹیکسی کے چلنے کا راستہ۔ ہم کہتے ہیں مسیرهای کوہستانی، پہاڑی راستہ، جو پہاڑ کے اندر راستہ ہوگا اس کے لیے مسیرهای کوہستانی۔ مسیرمان را تغییر دادیم، یہ ایک جملہ ہے کہ ہم نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا۔ مسیرمان را تغییر دادیم، ہم نے راستے کو تبدیل کر دیا۔ سر سے دوبارہ بتائیں، مسیر مان یعنی ہمارا، میم الف نون، مسیر مان، مسیر من نہیں۔ اگر آپ نے جمع کا صیغہ استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارا کے لیے ہم نے مان استعمال کیا۔ اگر آپ نے مفرد ذکر کرنا ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ مسیر من را تغییر کردم، پہلے تھا تغییر کردیم، مسیر من را تغییر کردیم۔ اور جب ہم مفرد کہیں گے تو مسیر من را تغییر کردم یا مسیرم را تغییر کردم مختصر ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کہہ سکتے ہیں مسیر طولانی را پیاده رفتم، لمبے راستے پر میں پیدل ہی چلتا رہا یا پیدل میں چلا۔ تو یہ مسیر کے بارے ابھی اور بہت کچھ ہے، لیکن یہ میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ چیز جو ہے وہ واضح ہوگی کہ مسیر کے لیے ہم مسیر راستے کو کہا جاتا ہے، سمت کے نہیں۔ البتہ شبیر صاحب آپ نے لفظ سمت کہا تھا، تو سمت جو ہے اس کو ہم فارسی زبان میں دو طرح ادا کرتے ہیں۔ ایک لفظ ہے سمت، جس کے لیے لفظ سو بھی استعمال کیا جاتا ہے، طرف بھی ہے، جانب بھی ہے۔ تو ایک ہے سمت، آپ کی املا وہی ہے، صرف آپ نے تلفظ میں تبدیلی کر دی۔ جب ہم سمت کہیں گے تو اس سے مراد جو ہے وہ عہدہ ہے، کوئی بھی رینک ہے جس پر ایک شخص تعین ہوتا ہے۔ مطلب اگر ہم کہیں کہ آقای شبیر احمد به سمت مدیر اداره بر عہدے گرفت، یعنی انہوں نے جو تھا وہ ایز اے مینیجر جو تھا وہ عہدے کو سنبھال لیا۔ تو سمت جس وقت ہم کہیں گے تو وہ عہدہ ہے، سمت جس وقت کہیں گے تو وہ جو ہے ایک جانب کے لیے ہم جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، جسے ہم سو بھی کہہ سکتے ہیں، سوئے۔ تو یہ وہ صفحہ کدھر ہے؟ السلام علیکم جی خانم، وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے وہ جو ہم نے ایک سلسلہ ساتھ شروع کیا ہوا ہے کہ ایک صفحہ دو صفحے ہم نے آپ کے غیر نصابی جو ہے ان کو پڑھنا ہے۔ تو یہ سب سے پہلا ایک لفظ جو ہے آپ کے سکرین پر نظر آ رہا ہے جی کہ کیا لفظ ہے؟ آرد ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ تو
آرد اگرچہ روزے کی گفتگو ہے تو کھانے پینے والی ہے، کیونکہ آرد تنہا کھایا نہیں جا سکتا تو بہرحال آرد کہتے ہیں آٹے کو، آرد آٹے کو کہا جاتا ہے۔ گندم، آرد گندم جس وقت ہم کہتے ہیں تو یہ جو ہے یہ بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ یہ گندم کا آٹا۔ وقتی گندم یا جو، جس وقت ہم گندم یا جو سے مراد ہے بارلے، را کاملاً خورد می کنند، جس وقت جو ہے گندم یا جو کو بالکل باریک چھوٹا چھوٹا کر دیا جاتا ہے، آرد می شود، وہ کہتے ہیں یہ آٹا بن گیا ہے۔ آٹے سے کیا چیزیں بنتی ہیں؟ نان یعنی روٹی، شیرینی مٹھائیاں یا بیکری کا سامان، و بسکویت اور بسکٹس، را با اور درست می کنند، یہ جو چیزیں ہیں ان کو ہم آٹے سے ٹھیک کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں۔ سر بخشید، یہ خرد عقل کو بھی کہتے ہیں یا نہیں وہ بی بی خرد؟ جی، وہ خرد ہے، یہ خرد ہے۔ یہ خرد وہی خرد ہے کہ وہ جو کئی دفعہ فارسی میں کہتے ہیں کہ سگ باش برادر خرد مباش، کتا ہو جانا بہتر ہے، چھوٹا بھائی ہونا بہتر نہیں ہے۔ تو یہ خرد یعنی چھوٹا، اور یہ اس کے اندر واو نہیں ہے۔ اگر خے واو رے دال ہوگا خرد تو اس کے معنی پھر اور بدل جائیں گے، پھر اس کے معنی جو ہیں وہ اس نے کھایا کے معنی آ جائے گا، خوردن خورد خور۔ یہ خے اس کے اوپر پیش ہے اور رے اور دال ہے خورد، خورد یعنی چھوٹا چھوٹا، ریزہ ریزہ کر دینا۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ خورد کردن۔ ٹھیک۔ تو آرد جو ہے، آرد کے بارے میں عرض ہے کہ اب جو ایک آلہ ہے ہمارے پاس جس سے ہم گندم کو پیستے ہیں، اسے ہم آس کہتے ہیں۔ الف مد آ اور سین آس۔ آس سے مراد ہے چکی، اور آسیاب جس وقت ہم کہتے ہیں تو آسیاب سے مراد ہے پن چکی۔ یہ پن چکی اگر آپ ہزارے کی طرف کا علاقے میں چلے جائیں تو وہاں اس کو جو ہے جندر کہا جاتا ہے۔ یہ پانی سے چلتی، جہاں کہیں بھی ان کو پانی کا بہاؤ جو ہے مستقل طور پر مل رہا ہو، تیزی سے مل رہا ہو بہاؤ، تو وہ جو ہے وہاں جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ چکی جو ہے پانی کی لگا دیتے ہیں، وہ پانی کے زور سے جو ہے وہ چکی جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے، اور اس سے جناب آٹا جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے۔ تو آس جو ہے وہ چکی کو کہا جاتا ہے۔ پھر حبوب کا لفظ ہے۔ حبوب ہم گرینز کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ حب دانے کو کہا جاتا ہے، اور جب ہم حبوب کہتے ہیں تو گرینز ہے جس کے اندر چنے بھی آ جائیں گے، اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ کے گندم، جو، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حبوبات میں جو ہے جب آپ کہیں گے تو اس میں یہ چیزیں تمام جو ہیں وہ شامل ہوں گی۔ ہمارے ایک لفظ اردلی ہے۔ اردلی غالباً پیون کے لیے کہا جاتا ہے، جو کہ آفیسر حضرات کے باہر ہوتا ہے، یا یہ ہے کہ خاص طور پر کورٹ کے اندر ایک بندہ جو باہر گیٹ پر کھڑا ہوتا ہے لوگوں کو آوازیں دیتا ہے، فلاں شخص آ جائے، فلاں چلا جائے۔ تو وہ فارسی زبان کا ہی ایک لفظ آردل جو ہے، اس کا بدلا ہوا لفظ جو ہے وہ اردلی ہے۔ آردل فارسی زبان میں ہے، اور اردلی جو ہے وہ ہمارے جو ہے عرف عام میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی کو کسی صاحب کے پاس حضور پیش بھی کرے، یا کسی کو جو ہے وہ روکے، یا کسی کو اجازت دے، تو اس کو ہم آردل بھی کہتے ہیں۔ البتہ کئی دفعہ ایسا چیز ہوتا ہے کہ آپ
کسی ایک چیز کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ اس کو جو ہے آٹے کی شکل میں نہیں کرتے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اگر کسی چیز کو آپ نے آٹا نہیں کرنا لیکن ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ہو، اس کو کہتے ہیں دلنا۔ جی سر، دال بناتے ہیں جیسے گندم کے۔ جی، دلیا، گندم کا دلیا بنتا ہے، تو وہ دلیا کے لیے لفظ جو ہے وہ ہے بلغور۔ بلغور کردن سے مراد ہے کسی ایک چیز کو بہت باریک آٹے کی بجائے اس کو چھوٹے چھوٹے ننے ننے ٹکڑوں میں جو ہے تیار کر دینا۔ تو جو گندم کا دلیا ہوتا ہے اس کے لیے ہم لفظ جو ہے وہ بلغور گندم جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے آسان۔ آسان با بک از روی جوی آب می پرد۔ جو ہے، ابھی ہم نے لفظ جو پڑھا تھا، اگر اس لفظ جو کو آپ جو ہے جو پڑھیں گے تو اس کے معنی تلاش کے بھی ہیں، جیسے آپ جستجو کہتے ہیں۔ جس وقت ہم جوئی کہیں گے تو اس سے مراد جو ہے وہ ندی کے ہیں۔ آپ جوئی شیر لانا اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں کہ دودھ کی نہر جو ہے بہا کے لے آنا، یا جیسے فرحات کے لیے یہ معروف ہے کہ اس نے دودھ کی نہر جو تھی وہ اپنے ارمنی محبوبہ جو تھی، جو کہ ڈاکٹر اس کی بادشاہ وقت کی محبوبہ تھی، تو فرحات بھی اس پر جو ہے دل دے بیٹھا تھا۔ تو بابک از روی جوئی آب می پرد، بابک جو ہے وہ پانی کی ندی پر سے پھلانگتا ہے۔ پریدن کے معنی اڑنا کے بھی ہوتے ہیں اور پریدن کے معنی جمپ کے لگانے کے بھی ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ چھلانگ لگانا۔ اما محمد نمی تواند، لیکن محمد نمی تواند از روی جوئی بپرد، وہ جو ہے وہ ندی کے اوپر سے چھلانگ نہیں لگا سکتا یا پھلانگ نہیں سکتا۔ بابک بے محمد می گوید، بابک محمد سے کہتا ہے بپر، چھلانگ لگاؤ۔ این کار خیلی آسان است، یہ کام تو بہت آسان ہے۔ تم می توانی بپری، تم چھلانگ لگا سکتے ہو، تم پھلانگ سکتے ہو۔ یہ کسی کو ہمت دلانے کے لیے جو ہے وہ یہ کام جو ہے وہ کر رہا ہے۔ ولی انکار برائے محمد آسان نیست، لیکن محمد کے لیے یہ کام آسان نہیں ہے۔ او خیلی کوچک است، محمد تو بہت ہی چھوٹا ہے۔ و باید به کمک یک نفر بزرگتر از روی جوئی می پرد یا بپرد، تو یہ اس کو ایک بڑے شخص کی مدد سے جو ہے ممکن ہے کہ وہ ندی کے اوپر سے پھلانگ سکے۔ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ ندی ہے تو جو بڑا بابک ہے اس نے چھلانگ لگا لی ہے، لیکن محمد جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو آسانی اور مشکل جو ہے یہ دونوں کے معنی آسانی سے جہاں واضح ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک لفظ ہے جو کہ ہمارے اردو زبان میں بالکل استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہے آستین۔ آستین پیراہن بابک پارا شده است یا پارے شده است۔ آپ دیکھیں کہ بابک کے جو بائیں طرف جو بازو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی قمیص جو ہے، اس کی آستین جو ہے وہ اس کی کوہنی کے قریب سے، کوہنی جسے ہم فارسی زبان میں آرنج بولتے ہیں، ایلبو جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے، تو اس کے قریب سے اس کی آستین جو ہے وہ پھٹی ہوئی ہے۔ و دستش از زیر آستینش معلوم است، دستش اور اس کا بازو بالکل دیکھیں کئی دفعہ ہم جو دست کا لفظ ہے
یہ ایک تو خالی ہاتھ کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ پوری جو آستین ہے اس کے لیے بھی لفظ دست استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح کے پا کا لفظ پاؤں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر ہم پاؤں سے لے کر کولے تک کی جو پوری ٹانگ ہے اس کے لیے بھی لفظ پا جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آستین پیراہن بابک پاره شده است و دستش از زیر آستینش، زیر آستینش اس کے بازو کے نیچے سے، معلوم است یعنی نظر آ رہا ہے، محمد به دست تو آستین پاره بابک می خندد، اور جو محمد جو ہے وہ جو چھوٹا ہے عمر میں، لیکن وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ اس کی پھٹی ہوئی جو آستین ہے اس پر اسے ہنسی آ رہی ہے، یعنی جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا وہ محمد جو ہے یہ کام کر رہا ہے۔ شاہ صاحب اگلا سر یہ جی جی نظر آ رہا ہے کا معلوم پیدا، ہے تو کوئی اور بھی لفظ معلوم، ہے پیدا، فارسی؟ پیدا، 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 پیدا ہویدا، میں نے بھی اچھا پیدا پیدا ٹھیک ٹھیک۔ تو یہ اگلا صفحہ جو ہے اس میں جو پہلا لفظ جو ہے وہ ہے آسمان، آسمان، اسکائی، بابک در حیات به بالای سرش نگاه می کند، بابک اپنے گھر کے صحن میں، حیات اگر توئے سے ہم نے حیات لکھیں تو اس کے معنی جو ہیں آنگن کے ہیں، گھر کا صحن ہے، کوٹ یارڈ کا لفظ اس کے لیے بھی آپ استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر توئے کی بجائے تے استعمال کر دیا جائے تو اس کے معنی زندگی کے ہیں۔ سو بابک در حیات به بالای سرش نگاه می کند، بابک جو ہے وہ اپنے صحن میں بیٹھا اپنے سر کے اوپر کی طرف جو ہے وہ دیکھتا ہے، آسمان آبی و صاف است، نہ سوری جی یہاں یہ زیر ہم نہیں پڑھیں گے، آسمان آبی و صاف است، جو آسمان ہے بالکل ہلکے نیلے رنگ کا اور بالکل صاف ہے، و خورشید در آن می درخشد، اور اس کے اندر یعنی آسمان کے اندر جو سورج ہے وہ چمک رہا ہے، درخشد، درخشیدن، درخشید، درخش، درخشیدن چمکنا کا ہے، تو می درخشد یعنی چمک رہا ہے۔ یہ جو لفظ جو ہے خورشید، اس کے لیے جو ہے لفظ خور، قدیم فارسی جو ہے اس میں تنہا لفظ خور جو ہے بھی استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ شید ہم نے غالباً پڑھا تھا کہ شید روشنی کو کہتے ہیں، خورشید وہ جو کہ روشنی بخشنے والا جو ہے وہ اسے ہم خورشید کہتے ہیں۔ وہ شبہ آسمان سیاہ، لیکن رات کے وقت آسمان جو ہے وہ پھر نیلا نہیں ہوتا، روشن صاف نہیں ہوتا، بلکہ وہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے۔ و ماہ و ستارگان در آن می درخشند، اور چاند اور ستارے اس میں چمکتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور پہلے مفرد تھا، سورج ایک تھا تو درخشد کا لفظ تھا، اب درخشند آ گیا، دال سوم شخص مفرد کا شناسہ صرفی ہے، جبکہ نون دال جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے۔ ستارگان جمع ہے ستارے کی۔ اگلا لفظ ہے آش، آش جو ہے یہ کوئی بھی سالن نما ایک غذا ہے جو کہ ایران میں جو ہے بڑے شوق سے پکائی اور کھائی جاتی ہے۔ مامان با نخود و لوبیا سبزی و رشتہ آش می پزد، مامان والدہ کے لیے، ماں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، امی نخود چنے، لوبیا وہی اروان جسے آپ کہتے ہیں، سبزی مختلف قسم کی سبزی، پالک ہے اور کوئی چیزیں ہیں جو ڈال دی جاتی ہیں اس میں، وہ رشتہ آس، رشتے کا لفظ جو ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے کوئی بھی چیز جو کہ لمبی ہو، دھاگا ہو
دھاگے کے لیے لفظ رشتہ استعمال کیا جاتا ہے۔ رشتہ یہ فرنگی جو ہے یہ ورمیسلز یا مکرونی جو کہ لمبی لمبی ہوتی ہیں اس کے لیے ہم رشتہ فرنگی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ سوئیوں کے لیے بھی آپ رشتے کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ رشتے جو ہے اس کا مصدر جو ہے وہ ہے رشتن۔ رشتن کے معنی جو ہیں، جی شبیر صاحب کیا معنی ہے رشتن کے؟ رشتن کے معنی ہے جی کاتنا۔ جی سر۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ بڑھیا چرخہ کات رہی ہے، سپننگ، تو اس کو ہم فارسی زبان میں رشتن کہتے ہیں۔ رشتن کا نون جب ہٹا دیں گے تو باقی رہ جائے گا لفظ ریشت۔ تو رشت کے معنی ہے سپن، وہ چیز جو کہ کاتی جا چکی ہے، رشتے۔ اب رشتے جو ہے اگر فعل ہوگا، مصدر ہوگا تو اس کے معنی کاتا ہوا، اور اگر جو ہے یہ اسم ہوگا، ناؤن ہوگا، تو اس سے مراد دھاگا کے ہیں۔ اب اس کا جو ہے وہ سطاق حال وہ ہے ریس ہے۔ ریس وہ کاتے، پریزنٹ فارم ہے، اسی سے ریسندے کاتنے والا کہتے ہیں۔ چرخے ریسندگی اس چرخے کو کہتے ہیں جو کہ قدیم زمانے میں، اب تو ہم قدیم زمانے کے میں نہیں سمجھتا کہ آج کے دنوں میں کوئی گاؤں میں بڑھیا بھی جو ہے وہ چرخہ کاٹتی ہو، اب مشکل ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ اب تو ساری چیز ہے وہ میکینیکل ہو چکی ہے۔ تو جو چرخہ کاٹنے والا ایک پورا آلہ ہوتا تھا اس کو چرخے ریسندگی کہا جاتا ہے۔ رشتے سے مراد ہے کہ کاتا ہوا، مثلا بڑھیا نے جو سوت کاتا تھا۔ ایرانی معاشرے میں ایک محاورہ ہے، ضرب المثل ہے، اور وہ ضرب المثل ہے ہر چے رشتے بودم پنبے شد۔ جو چرخے، جی شبیر صاحب سر آخر پنبے بولا آپ نے، پنبے؟ جی پنبے کہتے ہیں روئی کو، روئی کو سر، کیونکہ روئی کو کاٹ کر جو ہے وہ دھاگا بنایا جاتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ہر چھ رشتے بودم، وہ تمام جو کچھ میں نے کاتا تھا، پنبے شد، وہ دوبارہ روئی کی شکل میں ہو گیا۔ یعنی ممکن ہے کہ بچے نے گنجلک ڈال دیے، خراب کر دیا اس کو، تو وہ تو پھر روئی ہو گیا، لیکن اس کے اصل معنی یہ ہیں کہ میں نے جو کچھ بھی محنت کی تھی وہ ساری ضائع ہو گئی۔ جس وقت آپ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ میری تمام محنت جو تھی وہ ضائع چلی گئی، تو آپ کہتے ہیں کہ ہر چھ رشتے بودم پنبے شد، میں نے جو کچھ بھی کام کیا تھا وہ سب کا سب ضائع ہو گیا۔ تو رشتے جو ہے اس کی ہم نے جو روٹ جو تھی، اس کے ریشے جو تھے اس کو ہم نے پڑھا۔ تو آش غذائی اوبکی است، آش جو ہے ایسی غذا ہے جس کے اندر پانی بھی ہوتا ہے، یعنی یہ بالکل سخت نہیں ہوتی بلکہ بالکل مایع شکل میں ہوتی ہے۔ بنابر ان لہذا اون ربا ملاکے در قاسمی ریزیم، لہذا اس کو ہم بڑے چمچے کے ساتھ یا ڈوئی کے ساتھ جو ہے وہاں سے بڑی پتیلی سے، دیگچے سے نکال کر پیالی میں ڈالتے ہیں۔ وبا کاشک می خوریم، اور اس کو ہم کھانے کے لیے، پینے کے لیے جو ہے وہ چمچہ استعمال کرتے ہیں۔ کاشک جو ہے یہ چمچہ ہے، ملاکہ جو ہے وہ بڑا چمچہ جو ہے جس کو آپ چائے یا بڑے دودھ کے زیادہ مقدار کو نکالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ حتیٰ جو ڈوئی جو ہے ہمارے معاشرے میں، اس کے لیے بھی لفظ ملاکہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور آخر پر لفظ ہے آشپز خانے۔ تو آش چونکہ ہم نے سمجھ لیا کہ آش کیا چیز ہوتی ہے، تو پز جو ہے یہ ایک فعل ہے جس کا روٹ جو ہے وہ پختن ہے۔ پختن پکانا، پخت اس نے پکایا، پز وہ پکاتا ہے۔
آش پز اصل میں یہ لفظ جو ہے وہ ہے آش پزندے، لیکن ہم پورا جو ہے اس میں فاعل بہت سارے الفاظ میں استعمال نہیں کرتے، تو ہم خالی اس کی ابتدائی حصہ استعمال کرتے ہیں. تو آشپز جو ہے یعنی کھانا پکانے والا، اور خانے یعنی وہ کمرہ. تو باورچی خانے کو ہم فارسی زبان میں آشپز خانے کہتے ہیں. ماماندار آشپز خانے، والدہ باورچی خانہ میں غذا می پزد، کھانا تیار کر رہی ہے. و ظرفها می شوید، اور اپنے برتنوں کو دھو رہی ہے یا برتنوں کو صاف کر رہی ہے. یہ آج ہم نے جو ہے وہ چند کچھ نئے الفاظ یقینی طور پر سیکھے ہوں گے شاہ صاحب. تو یہ ہے کہ اس کے بعد ہم اپنے درس کا آغاز جو ہے وہ کتاب مینا یک سے کریں گے. امید اس کے بارے میں کوئی سوال ہو تو میں آپ کی خدمت میں ہوں. آسان ہے استاد. الحمدللہ، یہ تو آپ نے بڑا اچھا کہہ دیا کہ آسان ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ تھا 28 پڑھ لیا ہم نے نا، آج 29 پر ہم پڑھیں گے. یہ اوپر نیچے 20 بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے نام خدا. آج ہم کتاب مینا یک کے صفحے شمارے یہ 29 29 نمبر صفحے جو ہے اس سے درس کا آغاز کرتے ہیں. تو آج کے درس کا عنوان جو ہے وہ ہے تفاوت ہست و است. یہ دو فعل ہیں ہمارے پاس، ہست اور است. اس کے فرق جو ہے وہ جو ہے ہم آج دیکھیں گے کہ ان کا فرق جو ہے وہ کیا ہے. تمرین 6 ہست و است. کسی چیز کی موجودگی کے لیے ہم لفظ ہست جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. جیسے لیوان روی میز است، گلاس میز کے اوپر ہے. لیوان روی میز است. دوسری تصویر میں آپ دیکھیں لیوان روی میز نیست. یہ ہست کی جو ہے نفی ہے کہ گلاس جو ہے وہ میز کے اوپر نہیں ہے. ذرا بائیں طرف آتے ہیں تو ہمارے پاس دو اور تصاویر ہیں. تو در این لیوان آب هست. پہلا جو گلاس ہے جو ذرا نیلے رنگ میں ہے تو اس کے بارے میں توضیح یہ ہے کہ در این لیوان، اس گلاس میں آب هست، پانی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی جو دوسرا گلاس پڑا ہوا ہے در این لیوان آب نیست، اس گلاس میں پانی نہیں ہے. اب ہم تیسری تصویر جو ہے اس پر آتے ہیں. یہ ایک ریک بنے، شیلف بنے ہوئے ہیں. تو کتاب در قفس است، کتاب خانے کے اندر رکھی ہے. و کتاب در قفس نیست. اب یہاں دیکھیں کہ کتاب اپنے اس خانے کے اندر نہیں بلکہ بک شیلف جو ہے اس کے اوپر رکھی گئی ہے. کتاب در قفس نیست.
تیسری تصویر پر جب ہم پہنچتے ہیں تو در ان قفس کتاب ہست، اب اس ریک میں کتاب موجود ہے۔ پھر چوتھی تصویر میں در ان قفس کتاب نیست، اس قفسے میں کتاب نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جب ہم نے 5ویں تصویر پڑھی تھی تو اس کے اندر کتاب در قفس آس استعمال کیا گیا، تو یہ بھی استن یا اور ہستن جو ہے دونوں جو فعل ہیں یہ کسی بھی چیز کی موجودگی کے لیے تو استعمال ہو رہے ہیں، اس میں کوئی بظاہر دوسری بات نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ استن اور ہستن جو ہیں یہ افعال معین ہیں، فعل یہ کمکی ہیں یا ہیلپنگ ورب ہیں یا ہم انہیں آکسلری ورب کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہیلپنگ ورب جب ہم نام لیتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مصدر استن ہے جس سے است وجود میں آیا ہے، یہ ہم جس وقت پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس جسے ہم فارسی زبان میں گزشتہ جعلی کہتے ہیں، آپ اس کو گزشتہ قریب بھی کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو ماضی قریب اردو میں بھی کہتے ہیں، ہم ماضی نقلی بھی اس کو کہتے ہیں، جس کو ہم انگریزی زبان میں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہیلپنگ ورب ہے استن، جس وقت ہم نے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس بنانا ہوگا تو وہاں بھی ہماری جو ہے یہ فعل جو ہے یہ مدد کرے گا۔ تمرین ہفتم یا ہفت در جملہ های زیر دور فعل مناسب خط بکشید۔ اب وہ کہتا ہے کہ آپ کے سامنے ہر ایک جملے کے ساتھ ہم نے 2 فعل جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، آپ جو بھی فعل مناسب ہے اس کے گرد جو ہے وہ دائرہ کر دیں یا اس کو انڈر لائن کر دیں۔ پہلے جملہ اول جو ہے وہ ہے لیوان روی میز آس اور ہست۔ کئی دفعہ میں نے یہ بھی کچھ جگہوں پر پڑھا ہے کہ اس جو ہے اس کو جب ہم از کے معنی میں استعمال کرتے ہیں تو اس کو پریفریبلی بے جان چیزوں کے لیے کے وجود کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، اور جس وقت جو ہے جاندار چیزوں کی بات ہو رہی ہو تو ہم است کی بجائے ہست کو استعمال کرتے ہیں۔ اب جملہ یہ 2 در کیف من، میرے پرس میں یا میرے بٹوے میں یا میرے بیگ میں۔ اب یہ جو کیف جو ہے یہ ویسے بیگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کیف جو ہے یہ پرس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کیف زنانے تو اس کے معنی انگریزی کے پرس ہو جائیں گے، جب ہم کہیں گے کہ کیف مردانے تو اس سے مراد بیگ بھی ہے اور بٹوا بھی ہے۔ در کیف من، میرے بیگ میں یک موبائل است، وہاں میرے بیگ میں ایک موبائل ہے۔ پھر در قفسے کتاب من، در قفسے کتاب من، میرا جو بک شیلف ہے یا میرا جو بک ریک ہے 4 کتاب ہست یا است، یہاں ہم استی استعمال کریں زیادہ مناسب ہے۔ جملہ یہ 4 در ان اتاق، اس کمرے میں، جہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کمرے کا ذکر ہو رہا ہے۔ در ان اتاق سے تخت خواب است، 3 جو ہیں وہاں 4 پائیاں پڑی ہوئی ہیں یا 3 بیڈ پڑے ہوئے ہیں۔ آپ یہاں جو ہے 2-3 چیزیں آپ کو ایک ساتھ نظر آ رہی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جملے کا جو فاعل ہے وہ جمع ہے، کیونکہ اس میں فاعل 3 جو ہے 4 پائیاں ہیں، 3 بیڈ ہیں، لیکن اس کا فعل جو ہے وہ مفرد استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بے جان فعل جمع کی حالت میں ہوگا تو ہم ہستند یا استند کی بجائے جو ہے وہ است یا ہست استعمال کر سکتے ہیں۔ 5واں جملہ دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ تخت خواب 4 پائی مفرد ہے،
اس کا جمع تخت خواب ہا ہوگا، لیکن یہ مفرد اس لیے آیا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے عدد آیا ہے. عدد جب عدد آئے گا تو اس کے بعد معدود مفرد حالت میں آئے گا. 5واں جملہ، چراغ خواب کنار کمپیوٹر است. چراغ ہم کہتے ہیں بجلی کو، بتی کو، لائٹ کو. تو چراغ خواب یہ بیڈس جو لائٹ ہوتی ہے جو کہ بہت بڑی مدھم ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے جو کمپیوٹر کے ساتھ ہی جو ہے وہ چراغ خواب بھی موجود ہے. 6واں جملہ ہے، کیف روئے زمین اس یا ہس. یہ جو بیگ جو ہے یہ زمین کے اوپر جو ہے رکھا ہوا ہے، است. یہ تمام کے تمام جتنے جملے ہیں 6 کے 6 جملے یہ سارے مثبت جملے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا اپنے لہجے میں تبدیلی کر لیں، آپ اس کے جو آخر پر فعل جو موجود ہے اس پر ذرا اپنے آواز کو جو ہے ذرا بلند حالت میں لے آئیں، یعنی آپ کی انٹونیشن جو ہے وہ خیزان ہو جائے. خیزان سے مراد ہے ابھرتی ہوئی، اوپر اٹھتی ہوئی ہو آپ کا لہجہ، تو یہ سوالیہ انداز میں تبدیل ہو جائیں گے. مثلا ہم کہتے ہیں کہ کیف روئے زمین است، تو یہ جو ہے آپ نے تھوڑا سا اپنے لہجے میں تبدیلی کی تو اس کا مطلب آپ نے اس کو سوالیہ انداز میں پوچھ لیا. تمرین 8، با توجہ بے تصویر جاہائی خالی را پر کنید. یہ جو آپ کے بالکل آخر پر تصویر ہے، تو آپ وہ کہہ رہے ہیں، سوال آپ سے یہ ہے کہ اس تصویر کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ تصویر کو دیکھیں اور ان کے جو 6 جملے ساتھ میں لکھے ہیں ان پر خالی جگہوں کو جو ہے آپ نے پر کرنا ہے. تو پہلا جملہ آپ کے ساتھ مکمل کیا ہوا نے، در اتاق خواب، تخت تو ہست ہے. اب آپ یہ کہ در اتاق سے یہ کتاب اس نہیں پہلا جملہ اس کو ذرا ٹھیک کرے نا. در اتاق ہونا چاہیے. در اتاق تخت خواب است. تخت خواب است. ہاں، یہ تخت کو خواب سے پہلے لے آئے نا آپ، تو یہ بالکل یہ ہے ان آرڈر ہو جائے گا. اب دوسرا جملہ جو ہے جی سر یہ اس طرح نہیں ہوگا سر، یہ یہاں پر ہست لگا ہے، تخت تو سنگولر ہے، تخت خواب کے پیچھے پلورل کے ساتھ ہست آ رہا تھا، تو یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے. نہیں کوئی کنفیوژن نہیں ہوئی. میں نے ابھی اس کو بیان کیا ہے لیکن آپ نے شاید غور نہیں کیا. میں نے آپ سے یہ ایک بات کہی تھی کہ جس وقت جملے کا فاعل جو ہے جاندار ہوگا تو مفرد جاندار کے لیے جو ہے فعل جو ہے وہ مفرد آئے گا، لیکن جمع جاندار کے لیے فعل جمع آئے گا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ در اتاق یک پسر ہست، کمرے میں ایک لڑکا ہے. پھر ہم کہتے ہیں در اتاق یک صندلی است، کمرے میں ایک کرسی ہے. اب جو بھی جملے کا فاعل جو ہے وہ مفرد آیا ہے، جس کے لیے ہم نے پریزنس جو شو کرنی ہے، ایک لڑکا جب ہم نے کہا تب بھی ہم نے است کہا، جب ہم نے کہا صندلی کرسی کہا تو تب بھی ایک کرسی تھی، ہم نے مفرد فعل استعمال کیا. لیکن اب جو 2 جملے میں بولوں گا وہ آپ سنیں کہ در اتاق 4 پسر ہستند، یا 4 پسر در اتاق ہستند. 4 لڑکے کلاس میں ہیں یا اتاق میں ہے یا کمرے میں ہیں. لیکن جب ہم کہیں گے کہ 4 صندلی در اتاق تو ہم پھر ہستند استعمال نہیں کریں گے، ہم وہاں ہست یا است استعمال کریں گے. اگر جملے کا فاعل بے جان اور جمع کی حالت میں ہو تو ہم اس کے لیے مفرد فعل باقاعدہ استعمال کر سکتے ہیں. اس لیے آپ یہاں دیکھیں جو آپ نے سوال کیا ہے کہ در اتاق خواب تخت ہست، یہ کہہ رہا ہے کہ جو بیڈ روم ہے وہاں ایک چارپائی پڑی ہوئی ہے. تو آپ نے بی کیا سوال کیا تھا ابھی
کیا چیز؟ سر میں نے یہ کہا تھا یہاں پر است کیوں نہیں آیا، یہاں پر ہست کیوں لگا ہوا ہے؟ ہاں تو یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ ہست اور است جو ہیں دونوں بظاہر جو ہیں معنی کے اعتبار سے کسی بھی چیز کی موجودگی کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، لیکن فعل استن جو ہے اس کو ہم جو ہے ایک ٹینس جس کو ہم پریزنٹ پرفیکٹ انگریزی میں کہتے ہیں، جس کو ہم اردو میں ماضی جعلی، ماضی نقلی، ماضی قریب یا گزشتہ قریب کہتے ہیں، اس کو بنانے کے لیے بطور ہیلپنگ ورب، آکسیلری ورب ہم استن کو استعمال بھی کرتے ہیں۔ باقی معنی کے اعتبار سے جو ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں ہے کے معنی میں آتے ہیں، است یا ہست۔ لیکن پھر بھی اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے کہ کئی دفعہ ہم جاندار چیزوں کے لیے است کی بجائے ہست جو ہے اس کو پریفریبلی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر نہ کریں تو ہم غلط نہیں ہیں۔ یہ آپ کو بہت سارے چھوٹے چھوٹے قوانین ایسے نظر آئیں گے جو کہ بظاہر آپ کریں گے کہ یہ کلیہ جو ہے، لیکن یہ ہے کہ اس پر وہ جو ہے وہ اتنی سختی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ بالکل وہ کہیں کہ جی آپ نے کام غلط کر دیا، تو اس لیے آپ ماشاءاللہ پریشان نہیں ہوں، اس کے معنی از کے ہی ہیں۔ وہ پہلا جملہ جو ہے وہ میں نے ابھی غور کیا ہے کہ ایک خواب کے بعد کاما پڑا ہوا ہے سب سے پہلے جملے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جملہ جو ہے اس کے دو حصے ہیں۔ در اتاق خواب، ان دا بیڈ روم، تخت ہست، وہاں جو ہے وہ ایک بیڈ پڑا ہوا ہے۔ جملہ یہ دو، در اتاق کا فصیح کتاب، است بھی کر دیں ہست بھی کر دیں، کوئی بالکل آپ کا غلط نہیں ہوگا۔ پھر در اتاق آئینے ہست، نہیں بس کہاں ہے جی؟ اچھا وہ بله هست استاد. کجاس بگی کجاس؟ کنار تخت خواب، کنار تخت تو یہ خواب. ڈریسنگ ٹیبل کا شاید ہاں جی، یہی میں پوچھنا تھا۔ جو میز آرائش ہے، ڈریسنگ ٹیبل جو ہے اس جگہ، یعنی آئینے با میز آرائش است، جو ڈریسنگ ٹیبل ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ شیشہ لگا ہوا ہے، آئینہ لگا ہوا ہے۔ میزی آرائش ڈریسنگ ٹیبل، جی میز آرائش ڈریسنگ ٹیبل۔ در اتاق آئینه هست، پھر در اتاق چراغ خواب است، یہ چراغ خواب وہ دیکھیں بالکل بیڈ کے کنارے پر جو ٹیبل لمپ پڑا ہوا ہے اس کے اوپر یہ جو گول سا خول چڑھا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیبل لیمپ کے اوپر، جس کو ہم لیمپ شیڈ کہتے ہیں۔ اس لیمپ شیڈ کو ہم کیا کہتے ہیں فارسی میں؟ اس کے لیے حباب استعمال کیا جاتا ہے۔ حباب ویسے تو بلبلے کو کہا جاتا ہے، لیکن بلبلہ شکل یہ بنا ہوتا ہے تو الٹا ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ لفظ حباب بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر در اتاق میز نظر آ رہی ہے جی، ہم کہہ سکتے ہیں در اتاق میز تحریر است، یہاں رائٹنگ ٹیبل بھی موجود ہے، اور پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میز آرائش است، دو کوئی بھی چیز آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اور چھٹا جو جملہ ہے، در اتاق صندلی نیست، یہاں نظر نہیں آ رہی، مجھے کرسی نظر نہیں آ رہی، تو در اتاق صندلی نیست۔ صفحہ شمارے یہ سی 30 نمبر پیج ہے، اور اس میں مختلف اشیاء دی گئی ہیں، اور اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں چیز باہم تمام چیزیں یکجا۔ تو یہ ایک جدول جو ہے وہ دائیں طرف دیا گیا ہے، تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو بائیں طرف جو تصاویر ہیں، 7 عدد تصاویر جو ایک دائرے کے اندر ہیں، سرکل کے اندر ہیں،
سب سے پہلے اس پر ایک عدد جو ہے وہ ہمیں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ عدد ہے 4۔ تو آپ یہ جدول میں دیکھیں کہ جدول میں چے سے جو لفظ شروع ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہا، الف اور رے 3 حروف کا اضافہ کرنے سے یہ 4 کا عدد جو ہے یہ حروف میں ہم نے لکھ لیا جدول کے اندر۔ سر چراغ خواب، چراغ خواب کی تو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس گنجائش ہے، اتنے خانے خالی ہیں تو پھر چراغ خواب ہوگا، لیکن آپ کو تصویر میں چراغ خواب نہیں ہے۔ جی تصویر کو دیکھ کے بنانے سر میرے خیال سے۔ جی آپ نے ان کے ہجا کو دیکھیں گے، ساتھ آپ دیکھیں کہ خالی جو خانے ہیں وہ بھی آپ کے اتنے ہونے چاہیے۔ جیسے اب اس کے پاس اس میں بن گئے ہیں، واو الف لکھا ہوا ہے اور خے اور بے لکھنا ہے۔ سر یہ سیکنڈ والے میں پنجرا نہیں آئے گا؟ پنجرا، جی بالکل پنجرے آئے گا، پنجرے جی۔ کھڑکی، پے نون جیم رے کیسے آئے گا؟ پے نون جیم رے ہے نہیں، یہ سیکنڈ میں اوپر والے میں آئے گا، بالکل تھرڈ والے میں نہیں۔ تھرڈ والے میں جو ہے وہ کمپیوٹر آئے گا، کیلکولیٹر کے لیے لفظ جو ہے۔ تھرڈ والے میں موبائل، موبائل نہیں ہے سر، موبائل ہے۔ پتہ نہیں یہ موبائل ہے کیلکولیٹر میں؟ اچھا یہ موبائل ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ موبائل ہو جائے گا۔ اور یہ خانم عقیلہ نے غالباً چراغ خواب کہا تھا، یہ چراغ خواب جو ہے یہ جدول میں عمودی دیا گیا ہے، افقی نہیں ہے۔ ہاں یہ اوپر، ہاں جی یہ چے کے ساتھ جو ہے آپ جو ہے وہ 2 لفظ بن رہے ہیں، ایک 4 بھی بن گیا اس کے ساتھ، اور اوپر سے جب آپ نیچے آئیں گے تو چراغ خواب جو ہے وہ بھی بن گیا۔ پھر چوتھا جو ہے 4 جو ہے یہ کیا چیز ہے جی؟ یہ خودکار۔ یہ اگر بال پین ہے تو خودکار ہے، اگر یہ فاؤنٹین پین ہے تو یہ خود نویس ہے۔ تو آپ دیکھ لیں جو بھی ہے دونوں میں سے جو پورا آتا ہے وہ آپ یہاں لکھ سکتے ہیں۔ 5واں جو لفظ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیوار۔ تو دال، یہ واو الف اور رے، دیوار، پورے خانے پورے ہو گئے۔ چھٹا کمپیوٹر، کاف الف میم پہ یہ واو نہیں، وہ جو آپ مانیٹر جو آپ کہہ رہے ہیں نا، اس کو ہم نمائش گر کہتے ہیں۔ جی نمائش گر۔ سر اس میں پورا آ رہا ہے کمپیوٹر۔ بس ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا۔ پھر آپ آئیں پھر 7واں کتاب، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ بے جو ہے وہ تو نہیں ہوگا، تو کتاب، کاف تے الف بے کتاب۔ یہ آپ کی تصاویر جو ہیں وہ مکمل ہو گئیں۔ اب ہم آتے ہیں، کا سمجھ نہیں آ رہا یہ کس طرح سے کمپیوٹر ہوگا، کیونکہ الف کہاں سے آیا بیچ میں تھرڈ والا؟ جی خانم عقیلہ جواب دیں، آپ نے کیسے اس کو کمپیوٹر؟ میرے پاس جو بک ہے اس میں آلریڈی لکھا ہوا ہے کمپیوٹر، وہ واو الف جو اوپر سے نیچے آ رہا ہے عمودی، اس میں لکھا ہوا ہے الف۔ اچھا وہ الف اس کے ساتھ ایڈ ہو جائے گا نا، کاف جی جی ہو جائے گا۔ اچھا کمپیوٹر، جی ہو گیا، واضح ہو گیا کمپیوٹر۔ چلیے آگے ہم چلتے ہیں۔ تمرین 2، چھ تفاوت ہوئی، یعنی کون سے فرق، تفاوت فرق کو کہتے ہیں، چھ تفاوت ہوئی بین ان 2 تصویر میبینید آنہارا بگوید۔ اب آپ کے سامنے 2 ایک جیسی تصاویر ہیں، آپ براہ کرم دیکھیں ان میں کہاں آپ کو کوئی چیز فرق نظر آ رہا ہے، جو فرق ہے وہ آپ نے جو ہے وہ بتانا ہے۔ نمونے دار تصویر یک گلدان هست و در تصویر 2 گلدان است۔ ایک تصویر میں آپ کو ایک گلدان نظر آ رہا ہے،
تو دوسری تصویر میں دیکھیں کوئی دو نظر آ رہے ہیں یا ہے ہی نہیں؟ نہیں سر کوئی گلدان نہیں ہے، گلدان نہیں دو گلدان نیس، ہاں یعنی ایک میں تو گلدان ہے، ایک میں گلدان ہے اور دوسری میں گلدان. سر پکچر 1 میں ہے قفصۂ کتاب اور سیکنڈ پکچر میں قفصۂ کتاب نیس. ہاں بالکل ٹھیک ہے، اور ایک میں قفص ہے کتاب ہے اور ایک میں کمد ہے. سر کمت کیا مطلب ہے؟ کمت کیا؟ الماری جو ہے جو بند ہے، آگے سے نظر آ رہی نا آپ کو بائیں طرف، کبڈ. ہاں کبڈ جو ہے. کابینیت بھی اس کے لیے لفظ ہم نے پڑھا ہے، سات دیواری. جی سات دیواری در یک تصویر سات دیواری هست و در تصویر دوم سات دیواری نیست. کرسیاں تو دونوں میں ہیں، بیڈ دونوں میں ہے، قالین دونوں میں ہے، کمپیوٹر ہے. ایک میں کتابیں ہیں اور ایک میں کتابیں میز پر نہیں ہیں. پھر ایک میں ٹیلی فون ہے، دوسری میں ٹیلی فون نہیں ہے. در یک عکس تلیفون هست و در تصویر دوم تلیفون نیست. تلیفون کجاست؟ تلیفون روی میز است. کالی دونوں تصاویر میں ہے، بیڈ دونوں تصاویر میں ہے. ایک میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گلدان ہی ہے جی، ایک میں پڑا ہوا بیڈ کے ساتھ اور ایک میں دوسرے میں نہیں ہے. میں سمجھا تھا کہ یہ کوئی سطل اشغال ہے، ویسٹ پیپر باسکٹ ہے، لیکن وہ نہیں، وہ بلکہ گلدان ہے باقاعدہ، اوپر پھول بھی نظر آ رہے ہیں. گملہ کہتے ہیں جی گملہ کہہ لیں. اگر یہ ہے کہ وہ پھول کاغذی ہیں تو پھر یہ واز ہے اور پھر یہ گلدان ہے، اور اگر یہ ہے کہ یہ تازہ اس کے اندر پودا لگا ہوا ہے تو پھر جو ہے وہ گملہ ہو جائے گا. لیکن فارسی میں یہ دونوں گلدان ہیں. واز کے لیے بھی لفظ گلدان ہے اور جو گملہ ہے اس کے لیے بھی لفظ گلدان ہے. دونوں کا استعمال فرق ہے. اور جس وقت جو ہے آپ کے ایک برتن جو ہے گلدان جو ہے اس کے اندر یہ مٹی پڑی ہوئی ہے اور پودا لگا ہوا ہے تو پھر وہ گملہ ہو جائے گا اردو میں. اور جس وقت اس میں خالی پھول ہیں یا فرض کریں کہ وہ آپ کا جو ہے وہ واز جو ہے وہ کرسٹل کا پڑا ہوا ہے، شیشے کا پڑا ہوا ہے، تو پھر جو ہے وہ خالی گلدان ہوگا. اس کو ہم گملہ نہیں کہیں گے، اس کے لیے انگریزی کا لفظ واز ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو کافی ہے، کیونکہ آگے بڑھنے کے لیے اگلا صفحہ پڑھیں تو وہ پھر 5 منٹ تو جی ہم بات چیت کرتے ہیں. جی پہلی تصویر میں سندلی کنارے میز است. جی ٹھیک ہے. اور تصویر دویم سندلی روئے فرش است. ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ دونوں کی کرسیاں جو ہیں اس میں بظاہر فرق نظر آ رہا ہے. آپ نے ٹھیک کہا، لیکن ایک بات جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ میں اپنی اصلاح کر لوں. جو میں نے سنا ہے، آپ نے کہا در تصویر دویم، یہ لفظ دویم جو ہے یہ قدیم زمانے میں دویم استعمال کیا جاتا تھا، جو اب متروک ہو چکا ہے. تو اب دویم استعمال نہیں ہوتا، سویم استعمال نہیں کیا جاتا. دوم اور سوم یہ لفظ اس طرح استعمال کیا جاتا ہے. اس کی وجہ ایک فارسی زبان کا ایک اصول ہے، اور اصول یہ ہے کہ بہت سارے الفاظ میں جب ہم کسی ایک چیز کا کسی دوسرے کے ساتھ جو ہے اضافہ کرتے ہیں تو اگر پہلے لفظ کا اختتام یا دوسرے لفظ کی ابتدا جو ہے اگر واول پر ہو رہی ہوگی تو ان کو آپس میں ملانے کے لیے درمیان میں یہ ملاتے تھے یا حمزہ ملا دیتے تھے. تو یہ اب بھی یہ قانون اپنی جگہ رائج ہے، لیکن جس وقت ہم عدد 2 جو ہے
اس کو ہم نے عدد ترتیبی میں تبدیل کرنا ہے تو ہم پیش اور میم کا اضافہ کریں گے، یہ اور میم یا حمزہ اور میم کا اضافہ نہیں کریں گے، جو نیا قانون ہے۔ تو وہ پھر بن جائے گا دوم، اور سوم بنے گا، سے کے بعد میم کا اضافہ کیا جائے گا۔ ایک اور جو ہے اس کے لیے ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ دوم، سوم، ان کے ساتھ آپ تشدید بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بغیر تشدید کے بھی اگر آپ کہیں تو تب بھی جو ہے یہ کوئی غلط نہیں ہے۔ یکم، دوم، سوم، تو یہ دویم اور سویم نہیں ہوگا، دوم اور سوم ہوگا۔ جی شکریہ سر۔ ویلکم۔ تو اب اجازت ہے، آپ افطاری کی تیاری میں مصروف ہو جائیں۔ سر بے بخشید سر، میں اب بھی پوچھ لوں یا پھر بعد میں پوچھوں؟ نہیں ابھی پوچھیں، کیونکہ سب کے فائدہ ہوتا ہے۔ سر وہ اس میں سے مسنی والے میں سے پوچھنا ہے۔ جی وہ کیا ہے؟ سر یہ پھر آپ کو شیئر دیکھنا پڑے گا اس میں کہ یہ صفحہ نمبر 47 ہے، یہ اس کا دوسرے دفتر کا۔ اچھا تو کیا ہے وہاں؟ سر یہ شیئر ہے قدر فندق نمبر 4 والا شیئر جو ہے نا 47 میں 4 نمبر شعر، خارے دل۔ نہیں قدر فندق کے دفتر نمبر 2 ہے۔ جی سجاد کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی سجاد کے، اچھا۔ فورٹی سیون میں چوتھا، جی قدر فندق افغانم بندق خریق بندقم در فعل فتوم من جنیک۔ سر یہ یہاں لکھا ہوا ہے، اس میں آیات مسنی والی میں جو ہے نا وہ مجھے صحیح لگا، فعل کے ساتھ اسم کے ساتھ صد آئے گا نا، عدد جو ہوگا صد من جنیک ہوگا نا، فعل چون صد من جنیک۔ جی منجنیک تو ہے تو دونوں طرح کی، لیکن اس میں کوئی قباحت بظاہر تو نظر نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے اس طرح بھی ہاں جی، ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو شاعر ہے یہ بڑا ایک قوی ہوتا ہے۔ آپ نے بڑا معروف شعر فردوسی کا جو ہے اس کے اندر اس نے جو ہے وہ عدد اور معدود کی جگہ بدل دی گئی ہوئی ہے۔ جس وقت وہ کہتے ہیں کہ بسی رنج بردم درن سال سی سال ہونا چاہیے، لیکن وہ کہتا ہے کہ بسی رنج بردم درن سال سی عجم زندک ہردم بدن پارسی۔ تو آپ دیکھیں کہ اس نے سی سال کی بجائے سال سی استعمال کیا۔ یہ ایسا ہوتا ہے، یہ آپ کا عدد معدود آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ جی سر، اور یہ جو اس کا ترجمہ لکھا تھا فندق کی، یہ بے قدر لفظ ہے، بقدر مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی نا، پھر میں نے نہیں لکھا، بقدر ہے اس پاس ہی جی بے قدر، مقدار کے مطابق۔ اچھا بس ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی۔ یہ یہاں قدر جو ہے مقدار کے لیے ہے۔ جی وعلیکم السلام خانہ۔ سر یہ میری پہلی کلاس ہے جی تو یہ تو تھوڑا گائیڈ کر دیں پلیز کہ میرا کہاں سے سٹارٹ ہوگا، کیسے ہوگا؟ آپ کو ایک تو یہ ہے کہ ہم خوش آمدید کہتے ہیں اس کلاس میں، لیکن یہ ہے کہ کیا آپ نے اس سے پہلے کوئی فارسی کی الف با پڑھی ہوئی ہے، تھوڑا بہت پڑھا ہوا ہے یا نہیں؟ بس تھوڑا بہت پڑھا ہوا سر، بہت زیادہ نہیں لیکن کچھ۔ تو یہ تو ہم اب کافی دیکھیں نا، ہم جو نئی کتاب ہے اس کتاب کے ہم 28-30 صفحات جو ہیں وہ پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ اگر تو آپ مجھے ایک صفحہ صحیح پڑھ دیتی ہیں اس کا کتاب کا، تو پھر میرا خیال ہے آپ کبھی بھی جو ہے وہ آن لائن پوچھ سکتی ہیں جو بھی، یا ٹیلی فون پر رہنمائی لے سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کے لیے آپ خود اپنے طور پر تیار دیکھیں کہ کیا آپ اس کا کتاب کا پہلا ابتدائی صفحہ ایک ٹھیک پڑھ لیں گی، پڑھنا آئے گا آپ کو، اس کے معنی آ جائیں گے، پہلے 1-2 صفحات پر آپ کوشش کریں۔
سر مانی تو مشکل ہے، اتنا جلدی تو نہیں آئے گا، ویسے فارسی پڑھ سکتی ہوں زبان. اب بس وہ تو پھر پڑھنے کے لیے نا، جب تک ہمیں جب ابھی تھوڑی دیر پہلے میری گفتگو ہو رہی تھی، ہمارے تمام طلبہ سن رہے تھے اس وقت، تو میں نے ایک لفظ آرد بتایا تھا. آرد آٹا ہے، تو آردلی جو ہے، جو ہمارے ہاں اردلی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو فارسی کا لفظ آردل ہے. تو آردل جو ہے اگر آپ پڑھنے کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اردلی پڑھنا مشکل نہیں ہے، لیکن آردل کے فارسی اور اردو میں معنی جاننے جو ہے نا، یہ جب تک آپ نے سیکھیں نہیں اور آپ کے وہ تحت شعور میں وہ چیزیں جو ہیں آپ کے سب کانشیس میں محفوظ نہ ہو جائیں، تب تک کام تو آگے نہیں چلے گا. باقی یہ ہے کہ آپ السلام علیکم. جی وعلیکم میں یہ مسئلہ حل جی بتائیں کیا مسئلہ. کیسے میم جو نہیں آئی تھی ان کو وہ لنکس بھیج دینا پچھلے لیکچرز کے، تو وہ یہ سن سکتی ہیں اس سے، بلکہ دیکھ بھی سکتی ہیں. یہ تو بڑا اچھا آپ نے حل کر دیا مسئلہ. تو ایسا ہے کہ وہ لنک جو ہے وہ سارے جو ہیں آپ کے گروپ میں شیئر ہو چکے ہیں یا جی بالکل نہیں؟ وہ دوبارہ شیئر کرنے پڑیں گے اگر نہیں ایڈ ہو جائے. وہ ایسا ہے کہ بیٹی آپ کا کیا نام ہے؟ عتیقہ ریاض سر. کیا؟ عتیقہ ریاض. ہاں عتیقہ. تو عتیقہ بیٹی آپ ایسا ہے کہ جو آپ کا ایک انہوں نے گروپ بنایا ہوا ہے واٹس ایپ پر، تو اس کا جو گروپ میں آپ کو جو ہے نا وہ دوبارہ حسنین صاحب کہتے ہیں کہ میں شیئر کر دوں گا آپ کے لیے لنک. وہ تمام جتنے لنک ہیں وہ تاریخ وائز ہیں، اور آپ پہلے صفحے سے لے کر، بلکہ پہلا صفحہ کیا اس کے علاوہ جو ہم نے بغیر کسی کتاب کے جو دروس پڑھے ہیں وہ بھی سارے آپ کو جو ہے نا انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گے. اگر ان میں پھر بھی آپ کو کوئی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ ضرور جو ہے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں. میرا فون نمبر مل جائے گا آپ کو حسنین صاحب سے، تو آپ اس سے پوچھ سکتی ہیں. مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی اگر آپ کوئی چیز پوچھتی ہیں تو. سر بس یہ مسئلہ ہے کہ میرے لیے تھوڑا مشکل تو ہوگا، لیکن میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں یہ کورس. اب کیا کہتے ہیں، شوق کے آگے تو کوئی چیز جو ہے وہ اپنا بند نہیں باندھ سکتی. اگر آپ ہمت کریں گی تو سارے کام ہو سکتے ہیں. اس کے لیے ہم سے جو تعاون ہے وہ ہم حاضر ہیں. باقی آپ کی اپنی استعداد ہے، آپ کی ہمت ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. تو آپ کو لنک جو ہیں وہ کافی مددگار ہوں گے. آپ لنک سے کوشش کریں انشاءاللہ، اور پھر بھی اس میں اگر کوئی چیز پریشانی ہوتی ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے سر لنک تو میں چلے دیکھوں گی، تو پھر کل سے میں دوبارہ یہ کر سکتی ہوں، یہ اٹینڈ کر سکتی ہوں کلاس، یا پھر کیسے ہوگا؟ نہیں آپ ادھر ان کلاسز کو اٹینڈ کرتی رہیں اور ان لنک کو اپنے طور پر جو ہے وہ پڑھتی رہیں. ان لنک میں جو آپ کو چیز سمجھ نہیں آتی وہ آپ پوچھیں، اور یہاں جو ہے آپ جو ہے وہ سنیں اور غور کریں. ٹھیک ہے سر. اچھا جی، ٹھیک ہے، خدا بہت حافظ. شکریہ. السلام علیکم.